اس کا پہلا شعر ہے: رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو۔ ہم سخن سے مراد ہے وہ کہ جس سے بات چیت کی جائے۔ سخن کہتے ہیں بات چیت کو، ہم سخن یعنی ہم زبان، آپ سے بات چیت کرنے والا۔ تو اس شعر میں انہوں نے ایک ایسی اپنی کیفیت کا اظہار کیا ہے، اور وہ کیفیت کا اظہار غالباً اس لیے کیا ہے کہ اپنے ہم وطن یا اپنے شہر میں رہنے والے لوگ یا جو لوگ ان کے دوستوں میں شامل تھے اور ہمیشہ پاس رہتے تھے، بظاہر قریب تھے، ان لوگوں سے بڑی تکلیف پہنچی۔ تو شاعر جو ہے وہ بتا یہ رہا ہے کہ ہم ان تکالیف کی وجہ سے اب ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے یا کھانے پینے سے اس قدر بیزار ہو گئے کہ اب ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ جا کر رہیں جہاں کوئی نہ ہو، نہ کسی سے بات ہو سکے، نہ کوئی ہماری بات سمجھ سکے۔ اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہ چل کر رہیں کہ جہاں پر ہماری طبیعت یا ہمارے مزاج کے لوگ ہوں۔ وہ تو بالکل ہی بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی بھی نہ ہو، مطلب یہ کہ ہم بالکل تنہا ہوں۔ غالباً ان کا یہ شعر کہتے وقت یا اس شعر کا مقصد یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی جگہ تبدیل کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ دنیا میں رہتے ہیں تو وہاں انسانوں ہی سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو شاعر کو انسانوں کے اتنے دکھ بھرے اور اتنے کڑوے اور اتنے تلخ تجربے ہوئے ہیں کہ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ جا کے رہنا چاہتا ہوں کہ جہاں کوئی انسان ہی نہ ہو، میں تنہا رہوں، اور تاکہ یہ جو انسانوں کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو جو تکالیف پہنچتی ہیں، یہ ساری تکالیف جو ہیں کہ ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اب ہم سخن جو ہے اس سے یہ بہت واضح ہے کہ کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جس سے بات کی جا سکے، اور ہم زبان سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص نظر ہی نہ آئے جو ہماری بات سمجھ سکے، کیونکہ بات سمجھنے کے لیے ہم زبانی لازمی ہے۔ تو اپنے ہم جنسوں کی یعنی انسانوں کی صحبت سے اتنی بیزاری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی انسانوں سے تنگ آ چکے ہیں، انسانوں کے بیچ رہنا ہی نہیں چاہتے۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے: بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاس باں کوئی نہ ہو۔ بے در و دیوار کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ایک گھر بنائے کہ جس کا نہ دروازہ ہو اور نہ جس کی دیواریں ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں ایسا کوئی گھر آتا ہے تو آپ بھی ہمیں بتائیے۔ کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاس باں کوئی نہ ہو۔ ہمسایہ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، پڑوسی کو کہتے ہیں، اور پاس باں کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو، چوکیدار کو۔ آج کی زبان میں بات کریں تو آپ سمجھ لیجئے کہ سیکیورٹی گارڈ، یہ سمجھ لیجئے۔ تو فرماتے یہ ہے کہ میں ایک ایسا گھر بنانا چاہتا ہوں سے مطلب ہے کہ بھئی میں ایک ایسا گھر بناؤں گا جس کی نہ کوئی دیوار ہوگی اور نہ کوئی دروازہ ہوگا، اور ایسی جگہ پر ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی پڑوسی نہ ہو اور نہ مجھے کسی چوکیدار کی یا پاسبان کی کوئی ضرورت پیش آئے۔ مطلب ہے کہ ساری دنیا سے علیحدگی ہو۔ اب یہ بھی ظاہر ہے کہ دیوار نہیں ہوگی تو پڑوسی بننے کا کوئی امکان ہی نہیں رہے گا۔ بھئی آپ اگر کوئی پڑوسی آپ کا بننا چاہتا ہے تو وہ اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی جگہ ہو۔ اب جگہ ہونی چاہیے، یعنی دیوار لازمی ہے، اور جب دیوار ہی بنانی منظور نہیں ہے تو پڑوس کا تو سوال ہی اٹھ گیا۔ اور چوکیدار جو ہے وہ دروازے پر، ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، تو جب دروازہ ہی نہیں ہوگا تو چوکیدار کی کیا ضرورت رہی۔ تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس شعر میں غالب نے بے در و دیوار گھر نہیں کہا،
انہوں نے کہا ہے، آپ اس کو ذرا غور سے پڑھیے، بے در و دیوار سا ایک گھر کا ہے، یعنی اگر بالکل بے در و دیوار کہہ دیتے تو گھر ہی نہ بنتا، تو فرمایا کہ ایسا گھر جو بے در و دیوار معلوم ہو۔ اب یہ بھی دیکھیے سوچ کی بلندی کی یا اس کی بات ہے کہ انہوں نے تخیل کی بات ہے، یعنی شاعر کی جو ہے سوچ ہے، اس کا خیال ہے، اس کی بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی بے در و دیوار ہونا چاہیے، بے در و دیوار گھر ہونا چاہیے، بلکہ کہا کہ بے در و دیوار سا۔ اب ذرا اس میں صرف بے در و دیوار گھر اور بے در و دیوار سا ایک گھر، آپ ذرا اس پر غور کیجئے تو آپ کو بہت لطف آئے گا، اور شعر کے معنی آپ کے اوپر مزید کھلتے چلے جائیں گے۔ آخری شعر ہے اس کا کہ پڑیے اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو۔ تیمار دار کہتے ہیں جو کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے یا کسی بیمار کی خدمت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تیمار دار، اور نوحہ خاں کہتے ہیں نوحہ پڑھنے والے کو۔ اب نوحہ کیا ہے؟ نوحہ شاعری کی ایک قسم ہے جس میں نظم کے انداز میں، یعنی منظوم انداز میں کسی مرنے والے کے غم میں شاعری کی جاتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سارے نوحے سنے ہوں گے، خاص طور پہ ہمارے سامنے مثال ہے محرم حرام کے مہینے کی کہ اس میں نوحے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ کس لیے پڑھے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو اس کی ساری تاریخ کا علم بھی ہوگا۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم جب بیمار ہو جائیں تو ہماری دیکھ بھال کرنے والا اور علاج معالجے اور خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو، اور مر جائیں تو نہ کوئی ماتم نہ کرے، نہ کوئی نوحے پڑھے، نہ کوئی سوگ منائے۔ یہ دنیا سے اور دنیا کی جو باتیں ہیں یا دنیا کے جو لوگوں سے تکلیفیں پہنچی ہیں، ان کا ایک بہت ہی خوبصورت اظہار ہے۔ یہ اس غزل کے تینوں اشعار آپ اگر ان کو غور سے پڑھیے اور پھر ان کے معنی سمجھ کے ان کو پڑھیے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کا جو ایک مکمل جو اس کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے اس غزل کو پڑھنے کے بعد، تو پھر وہ ایک ایسے شخص کی شاعری دکھائی دیتی ہے جو دنیا سے مکمل طور سے بیزار ہو چکا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں ایسی جگہ رہنا چاہتا ہوں کہ جہاں مجھ سے بات چیت کرنے والا کوئی نہ ہو، اور پھر اگلے شعر میں کہتا ہے کہ میں ایک ایسا گھر بنانا چاہتا ہوں کہ کوئی اس کی دیوار نہ ہو اور اس کے دروازے پہ کوئی چوکیدار نہ کھڑا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ بے در و دیوار ہوگا، اور اگر میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے کوئی نہ پوچھے، اور اگر میں مر جاؤں تو میرا غم منانے والا کوئی نہ ہو۔ تو یہ تینوں اشعار اس غزل کے اس پر یعنی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ غزل کسی ایک ایسے موڈ میں کہی گئی جب مرزا غالب اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے دنیا کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، اب اصل میں یہ غزل بہت چھوٹی ہے، تو اس حساب سے یہ ویڈیو بھی بہت چھوٹی ہے، تو ایک اور غزل ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ مکمل غزل تھی یا کیا تھا، اس کا ہمارے پاس دیوان کے حساب سے، دیوان غالب کی ترتیب کے حساب سے اس کا ہمارے پاس صرف ایک شعر ہے، تو ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس غزل کے ساتھ اس شعر کو بھی شامل کر دیں تاکہ ایک تو تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے، اور پھر ایک ہی شعر کے اوپر ویڈیو بنانا ہمیں کچھ مناسب بھی نہیں لگتا، تو وہ شعر بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس جو دیوان غالب ہے آپ اس کو دیکھیے گا تو آپ کو اس میں یہ شعر مل جائے گا، تو ہم اس شعر کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ شعر پہلے پڑھ کے اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتائیں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ اس کا کچھ ایسا مطلب کریں جو کہ جب کبھی بھی آپ یہ شعر پڑھیں وہ مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو شعر ہے: از مہرتا با ذرہ دل اور دل ہے آئینہ، طوطی کو شش جہت سے مقابل ہے آئینہ۔ شش جہات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے لفظ ہے جہت، جہت کا مطلب ہوتا ہے طرف،
اور شش کہتے ہیں فارسی میں 6 کو۔ اب شش جہت کا مطلب کیا ہوا؟ شش جہت کا مطلب ہوا 6 طرفیں۔ اب 6 طرفیں کون سی ہوئیں؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اوپر، نیچے، یعنی دنیا۔ تو جہاں کہیں بھی آپ یہ شش جہت یا شش جہات پڑھیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس کا مطلب دنیا ہے۔ اور اس میں مہر کہتے ہیں سورج کو، اور مقابل کہتے ہیں سامنے کو۔ اور یہاں جو طوطی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ دیکھیے طوطا بولتا ہے، تو غالب نے اس سے مراد یہ لیا ہے وہ ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ سمجھدار ہو، جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو۔ تو کہتے ہیں کہ سورج سے ذرے تک ہر ایک دل ایک آئینہ ہے، یعنی طوطی کے لیے، یعنی جاننے والے انسان کے لیے اس کائنات کی ہر شے آئینے کی حیثیت رکھتی ہے جس میں اسے اپنی شکل نظر آ رہی۔ ابھی آپ کو بتایا کہ طوطی سے مراد وہ ایک صاحب علم شخص ہے، عارف ہے۔ عارف کہتے ہیں جاننے والے کو، تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں صاحب علم و عرفان، یعنی وہ لوگ جن کو علم بھی ہے اور جو جانتے بھی ہیں، اور جس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اس کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس میں ہر وجود کو اپنی حقیقت اسی طرح نظر نہ آئے جس طرح آئینے میں نظر آتی ہے۔ دیکھیے نا، آئینے میں تو آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نا آئینہ دیکھا، آئینہ دکھا دیا، مطلب ہے سچ بتا دیا۔ تو جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ جیسے ہوتے ہیں آپ آئینے میں ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آئینے میں اگر آپ کی آنکھیں بھوری ہیں تو وہ کالی نظر آئے، آپ کی زلفیں اگر سنہری ہیں تو وہ سیاہ دکھائی دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آئینہ تو آپ کے سامنے ہر چیز کو بالکل کھول کر اور واضح کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس میں یہی کہتے ہیں کہ جب اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہر وجود کو اپنی حقیقت اسی طرح نظر نہ آئے جس طرح کہ وہ ہے یا جس طرح کہ وہ آئینے میں نظر آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ صاحب علم اور عرفان ہوتے ہیں ان کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ وجود حقیقی اس میں ان کو دکھائے۔ اب وجود حقیقی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسے ہر شے میں وہی وجود نظر آتا ہے۔ یعنی جو جاننے والے لوگ ہیں، جو علم رکھتے ہیں، وہ اس کائنات میں کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، مثلا چاند، سورج، ستارے، کوئی ذرہ، کوئی بہت بڑی چیز، کوئی بہت چھوٹی چیز، سبزہ، پانی، کچھ بھی آپ نام لے لیجئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں جو جاننے والے لوگ ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ ہی دکھائی دیتا ہے۔